کہ ملک محسن پدرار صاحب اپنے مختصر انداز میں مخصوص انداز میں ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان کر رہے تھے. اب میں بلا تعطل ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین آغا سید علی حسین مدنی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں. تمام مومنین سے جو باہر تشریف فرما ہے ان سے التماس ہے کہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں. ان کے بعد آغا صاحب کے بعد ذاکر سید مشتاق حسین شاہ صاحب اور آخر میں ذاکر ناہید عباس جگ صاحب جشن سے خطاب فرمائیں گے. آپ تمام مومنین سے ایک دفعہ پھر ملتمس ہوں جو باہر پنڈال میں تشریف فرمائیں درود پاک پڑھتے ہوئے پنڈال کے اندر تشریف لیں. برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الامجد الاحمد النبی الأمی المکی المدنی السراج المنیر الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابو القاسم محمد المصطفى صلی اللہ وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات کیجیے خاندان فاطمہ. آج کی اس عظیم شب اور ان مبارک ترین لمحات میں سب سے پہلے منجی عالم بشریت مستضعفین کی آخری امید انسانیت کی مشکل کشا فرزند فاطمہ امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومن کی خدمت میں آج کی اس شب کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. حق تعالی جزاکم اللہ حق تعالی عزت امیر المومن کے صدقے میں حاضرین جو گھر سے چلے اور اپنے دل میں مختلف دعائیں لے کے آئے پروردگار عزت امیر المومنین علیہ آلاف التحید و ثنا کے صدقے میں ہر مومن کی ہر دعا کو مستجاب فرمائے. میرے عزیز و حق تعالی نے اللہ کی مشیت نے جب یہ تقاضا کیا کہ کائنات کی تمام عزتوں کو کائنات کی تمام شرافتوں کو اس کائنات کی تمام فضیلتوں کو اور کمالات کو ظاہر فرمائے، تمام تر فضیلتوں اور کمالات کے ظہور کے لیے
اللہ نے پیکر مرتضوی کا انتخاب کیا اور ہر فضیلت کو درجہ انتہا پر پہنچا کر اور ہر کمال کو اپنی آخری حد پر لے جا کر مولا متقیان کی زندگی کو لافانی زندگی کے لیے نقطہ آغاز قرار دیا، اور اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ نے سوائے اپنے گھر کے کسی مقام کو اس لائق نہ سمجھا کہ اپنے نور کو ظاہر فرمائے۔ آخر کیا راز ہے؟ 1,24,000 نبی ہیں، خود سید الرسل، امام الانبیاء، پیغمبر خاتم، آپ کی ولادت بھی خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی۔ اولین و آخرین میں صرف علی علیہ آلہ الطیبۃ والثناء جن کی ولادت کعبہ میں ہوئی۔ خود پیغمبر کی ولادت کیوں کعبہ میں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ وجود مبارک پیغمبر اسلام اللہ کے جمال کے مظہر ہے، اللہ کی رحمت کے مظہر ہے، لیکن ذات علی ابن ابی طالب حق تعالیٰ کے جلال کے مظہر تام، اور اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو سوائے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اسی طرح سے آپ کی شہادت مسجد میں ہوئی۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر ساری کائنات مل کر علی کے مقابلے میں آ جاتی اور ایکا کر لیتی تب بھی وہ علی ابن ابی طالب کو شکست نہ دے سکتی۔ ممکن نہیں تھا کہ یہ دنیا مل کر اللہ کے جلال کو شکست دے سکے، اس لیے آپ کی شہادت کے لیے اللہ نے اپنے گھر کو مختص کیا۔ شہید راہ خدا شہید مرتضیٰ مطہری بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے علاوہ کوئی بھی دوسرا مقام اس لائق نہیں تھا کہ وہ علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بارے گراں کو تحمل کر سکے۔ علی کی زندگی کا آغاز اللہ کے گھر سے ہوا، علی کی زندگی کا انجام اللہ کے گھر پہ ہوا۔ ادھر آفتاب امامت کا طلوع ہوا اللہ کے گھر میں اور غروب بھی خدا کے گھر میں، اور علی کی ساری زندگی خدا کے گھر سے شروع ہوئی اور خدا کے گھر پہ جا کے ختم ہوئی۔ اور علی نے اس دنیا میں آ کر سب سے پہلا عمل جو انجام دیا، خدا سبحان کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور دنیا سے جاتے جو آخری عمل انجام دیا، خدا سبحان کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے۔ اور علی کی ساری زندگی ان دو سجدوں کے درمیان گزر گئی، اور ان دو سجدوں کے درمیان 63 سالوں کے کسی ایک لمحے میں بھی وجود مبارک علی ابن ابی طالب نے کبھی کسی بشر کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا۔ علی اللہ کے کمال کے مظہر ہیں، علی اللہ کے جلال کے مظہر ہیں۔ تمام تر فضیلتیں اپنی حد انتہا پر حق تعالیٰ نے نور مرتضوی میں ودیعت فرمائی کہ اب اگر کوئی عالم، کوئی دانشور، کوئی فلسفی، کوئی کسی بھی علم کا ماہر فرد، کوئی فقیہ اور مفتی قامت مرتضوی کی بلندی کا جائزہ لینا چاہے کہ علی کتنے بلند ہیں، اوج عروج معراج اور رفعت و بلندی کی حدوں کا تعین کرنا چاہے، تو اس کی ٹوپیاں اور عمامے زمین پر گرنا شروع ہو جائیں گے، لیکن قیامت تک وہ قامت مرتضوی کی بلندی کا ادراک نہیں کر سکتا۔ خود مولا متقیان نے ناج البلاغہ بارہا فرمایا ہر کمال کو پروردگار نے اپنی آخری حد پر لے جا کر آپ نے ودیعت فرمایا، اور کوئی ایسا ممکنہ کمال نہ چھوڑا اللہ نے جو نور مرتضوی موجود نہ ہو۔ میں حضرت کی زندگی کو مختلف ابعاد سے اور مختلف جہات سے اور مختلف ڈائمنشن سے بیان کر سکتا تھا، لیکن آج کی اس محفل میں جہاں صاحبان بصیرت اور صاحبان معرفت اور ذمہ دار افراد تشریف فرمائے، میں خاص پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ وجود مبارک علی ابن ابی طالب علیہ آلہ الطیبۃ والثناء کی زندگی کو اگر آپ ایک لمحے کے لیے قرآن سے باہر نکال دیں، سیرت سے باہر نکال دیں، حدیث سے باہر نکال دیں، تاریخ اسلام سے باہر نکال دیں، تو سرے سے آپ کو اسلام کا کوئی واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کا آغاز کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے۔ ہر واقعہ آپ کو ادھورا، بے رنگ اور بے نتیجہ نظر آئے گا، بلکہ اس سے بھی پڑھ کر سرے سے اسلام کا وجود نابود ہو جاتا اگر ذات علی ابن ابی طالب موجود نہ ہوتے۔
اسلام اپنے آغاز میں، اپنے وجود میں اور اپنی بقا میں محتاج ہے علی ابن ابی طالب کی محنت کا، علی ابن ابی طالب کے جہاد کا۔ لیکن آج ہمارے ملک میں اس وقت میں ایک اہم پہلو کی طرف عزیز جوان تشریف فرمائے ان کی توجہات کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ کام جو ضیاء الحق کے عہد حکومت میں نہیں ہوا، لیکن آج اس وقت ہمارے ملک میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چند راشن فکر افراد نے جو نیا نصاب ہمارے بچوں کے لیے جو سکولوں میں جا رہے ہیں، کالجز میں جا رہے ہیں، مرتب کیا، خصوصاً اسلامیات کی کتاب میں جو نظر ثانی کے بعد نئے سرے سے اس نصاب کو مرتب کیا گیا، سب کا ذکر اس میں آپ کو نظر آئے گا سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ یہاں تک کہ جس حد تک حضرت کا ذکر پہلے کم و بیش چلتا آ رہا تھا، اس کو بھی اس طرح سے نکالا گویا علی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ بدر میں علی کا ذکر ہے، نہ احد میں، نہ خندق میں، نہ خیبر میں، نہ احزاب میں، نہ غزوہ ذات السلاسل میں، نہ غزوہ قریظہ میں، نہ بنو نذیر میں، نہ جنگ حنین میں، کسی بھی جنگ میں خیبر میں جا کر حضرت کا ذکر کیا، لیکن فاتح کسی اور کو قرار دیا گیا۔ گویا علی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایسے افراد کہ جن کا اسلام میں نہ ہونے سے زیادہ بہتر تھا، ایسے افراد کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ مالک بن نویرہ جیسے جلیل القدر صحابی جو حافظ قرآن تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے، مرتدین زکوٰۃ کے نام کے ساتھ جہاد کے نام پر آپ کو شہید کیا گیا، اسی رات آپ کی زوجہ کے ساتھ عقد کیا گیا اور پھر خطا اجتہادی کا لباس پہنا کر ایسے افراد کو اسلام کا ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور وہ علی کہ اسلام کا کوئی واقعہ آپ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، نہ اسلام کی کوئی جنگ، نہ دعوت ذوالعشیرہ سے چلنا شروع کیجئے، آپ فتح مکہ تک آ جائیے، ہجرت تک آ جائیے، مباہرہ تک چلے جائیے، اسلام کا کون سا ایسا واقعہ ہے؟ سورہ برات کی تبلیغ کو لے لیجئے، یہ ہزاروں واقعات۔ اس طرح سے علی ابن ابی طالب کی شخصیت اسلام کے ہر واقعے میں اور ہر مارکے میں رچی بسی ہے کہ اگر آپ الگ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہر نقش دھندلا نظر آئے گا، ہر بات بے نتیجہ اور ادھوری اور ناقص نظر آئے گی۔ اور ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جب علی کی سیرت کو بیان کیا جائے گا اور ایک بچہ جو آہستہ آہستہ شعور کے مراحل طے کرتا ہے وہ پڑھتا چلا جائے گا کہ بدر کے فاتح علی، احد کے فاتح علی، خندق و خیبر کے فاتح علی، ہر میدان میں وجود مبارک علی ابن ابی طالب سب سے پہلے، سب سے اول، سب سے آگے، سب سے بڑھ کر قربانیاں پیش کی، خدمات پیش کی، تو وہ سمجھے گا کہ قیادت کے لیے، رہبری کے لیے، خلافت کے لیے، امامت کے لیے قابلیت، استعداد اور لیاقت شرط ہے۔ اور استعداد کے اعتبار سے سب سے برجستہ ترین شخصیت ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ مرحلہ خلافت میں اور مرحلہ حکومت میں علی ابن ابی طالب کو نظر انداز کر کے دوسرے افراد کو لے کے کیوں آیا جا رہا ہے؟ اس سوال سے بچنے کے لیے، چونکہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس، تو اس سوال سے بچنے کے لیے علی ابن ابی طالب کی شخصیت کو قلم زد کیا جا رہا ہے، تاریخ سے محو کیا جا رہا ہے، نصاب سے ہٹایا جا رہا ہے۔ قطعی طور پر مکتب اہل بیت کے پیروکار اس ملک میں وہ کبھی اس عمل کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں، میرے سامنے زیادہ تعداد جوانوں کی بیٹھی ہے جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے خود یہ آواز اٹھائیں۔ بہت سارے افراد متوجہ ہیں، کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی سراپا احتجاج بن جائیے۔ کہ کسی طور قبول نہیں کیا جائے گا کہ اس ملک میں جو دین کی بنیاد پر وجود میں آیا، پاکستان کسی مسلک کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا، مذہب کی بنیاد پر پاکستان کبھی حاصل نہ ہو سکتا، نہ پاکستان باقی رہ سکتا ہے۔ پاکستان اگر مارا سے وجود میں آیا تو دین کے نام پر آیا، اسلام کے نام پر، نہ کہ مذہب کی بنیاد پر، نہ فرقے اور مسلک کی بنیاد پر۔ ورنہ اگر اہل حدیث کھڑے ہو جاتے، وہ چاہتے کہ پاکستان بنائیں، کبھی نہ بن سکتا۔ شیعہ چاہتے، وہ بنانا چاہتے، کبھی نہ بنا سکتے۔ دیوبندی، بریلوی، نہ محمد علی جناح نے اور باقی بابصیرت افراد کے ساتھ مل کر مسلک سے، مذہب سے بالاتر دین کے نام پر پاکستان کو حاصل کیا، اور پاکستان دین کے نام پر بچ سکتا ہے۔ جو بھی پاکستان میں پاکستان کی مسلکی شناخت چاہے گا،
اور پاکستان کو کسی مسلک یا مذہب کے نام پہ پہچانا چاہے گا، یہ پاکستان کی نابودی کا سفر ہوگا۔ صاحبان بصیرت، صاحبان علم، با معرفت اور باشعور مومنین تشریف فرمائے۔ آئیے مل کر اس محدود وقت میں ہم تاریخ ان اوراق کی ورق گردانی کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ اسلام کا کون سا ایسا معرکہ ہے اور اسلام کی کون سی ایسی جنگ ہے اور اسلام کا کون سا ایسا مشکل مرحلہ ہے جو وجود مبارک علی ابن ابی طالب کے بغیر سر ہو گیا۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر میں 313 مسلمان ہیں، جن میں سے 77 مہاجر اور باقی سب کے سب انصار ہیں۔ دوسری طرف مشرکین اور کفار کی تعداد 1000 ہے، ان کے پاس 700 اونٹ اور 300 گھوڑے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس کل 70 اونٹ اور 2 گھوڑے اور چند تلواریں۔ اور جب سامنا ہوا دونوں لشکروں کا تو مسلمان سپاہیوں کی کیفیت جو قرآن بیان فرما رہا ہے کہ وَيُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، کہ جنگ بدر میں امر حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود مسلمان گروہ کی اور مسلمان سپاہیوں کی اکثریت وہ تھی جو رستے میں ختمی مرتبت کے ساتھ جھگڑتے ہوئے چل رہے تھے اور گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ نہیں معلوم ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ یہ جنگ بدر کس کی وجہ سے فتح ہوئی؟ سب سے پہلے لشکر کفر سے ان کے 3 بڑے سردار آئے، عتبہ بن ربیعہ امیر شام کا نانا، اس کا چھوٹا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید جو امیر شام کا ماموں ہے۔ یہ 3 آئے، مبارزہ طلب کیا۔ اور ادھر مسلمانوں میں سے انصار میں سے عبداللہ بن رواحہ اور حارث کے 2 بیٹے، یہ 3 انصاری آگے بڑھے۔ جب عتبہ نے دیکھا یہ 3 افراد آئے، پوچھا کون ہو؟ کہا انصار سے ہیں۔ کہ جاؤ واپس جاؤ، ہم کل کے عزت داروں کو اپنا حریف اور مد مقابل نہیں سمجھتے، ہمارے سامنے وہ آئے جو خاندانی عزت شرف اور خاندانی نجابت رکھتا ہو۔ یہ پلٹ گئے اور ختمی مرتبت نے نہ فقط قریش سے بلکہ بنو ہاشم سے، اولاد عبد المطلب سے 3 برجستہ شخصیتوں کو روانہ کیا، جناب عبیدہ بن حارث، حمزہ بن عبد المطلب اور علی ابن ابی طالب، اور گئے اور جا کر جب جنگ کی، جناب عبیدہ جس کے مقابلے میں گئے عتبہ کے مقابلے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہو، آپ کی شہادت ہو گئی۔ جناب عبیدہ پر حملہ آور ہونے والے عتبہ کے قاتل علی ہیں، حمزہ کا ساتھ علی نے دیا، خود ولید کو قتل علی نے کیا۔ 70 افراد مرے جنگ بدر میں، اور 70 میں سے 35 سے 36 پہلوان اور ان کے بڑے بڑے سورما صرف علی کے ہاتھ سے قتل ہوئے تھے۔ باقی 34 یا 35 افراد کو باقی تمام مسلمانوں نے مل کر مارا، اور ان میں بھی علی کی شمولیت ہے۔ اس طرح سے جنگ بدر کے فاتح علی ہیں۔ اگر علی جنگ بدر میں نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ مسلمان مورخین امام شمس الدین ذہبی، ابن جریر طبری، ابن ابی الحدید معتزلی، ابن خلدون، یعقوبی، مسعودی سب نے لکھا۔ ان سب سے ہٹ کر مستشرقین، اسلام شناس، غیر مسلم مفکرین، یہاں تک کہ جورج جرتاک عیسائی دانشور نے اپنی کتاب صوت العدالت الانسانیہ میں جملے تحریر کیے۔ جب تاریخ اسلام کو لکھنا شروع کیا اور جنگ بدر تک پہنچے تو کہا جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، جنگ بدر اسلام کی ابتدائی ترین جنگ ہے۔ اس جنگ میں اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو اسلام ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتا، اس لیے کہ فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن، پہلا اثر آخری اثر ہوتا ہے۔ اس جنگ میں اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی، ان کی ہمت ٹوٹ جاتی، حوصلے جواب دے دیتے، اور اسلام ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق سے محو ہو جاتا۔ لیکن اس جنگ کی فتح کا واحد اور واحد سبب صرف اور صرف علی علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری ہے۔ یہاں تک کہ جورج جرتاک نے آگے چل کے حیران ہو کے لکھا کہ اس کے باوجود کی علی کی پہلی جنگ ہے، لیکن علی ابن ابی طالب جب جنگ بدر میں آئے تو آپ کے سینے کے اوپر تو زرہ تھی، لیکن آپ کی پشت کے اوپر زرہ نہ تھی۔ آپ سے پوچھا گیا ہے علی کیا وجہ ہے؟ جنگ بدر میں بڑے بڑے پہلوان آئے، سر سے لے کے پاؤں تک آہنی زرہ میں، فولادی زرہ میں، لوہے میں ڈوبے ہوئے، کیا وجہ ہے جب آپ آج جنگ بدر میں آئے آپ کے سینے کے اوپر تو زرہ ہے،
لیکن آپ کی پشت کے اوپر زرہ نہیں. تو علی نے مسکرا کر جواب دیا کہ علی اپنے سینے کے اوپر تو زرہ اس لیے پہنتا ہے تاکہ ہر سامنے سے آنے والے وار کو علی روک سکے، لیکن علی کبھی بھی اپنی پشت پر زرہ اس لیے نہیں پہنتا کہ علی کبھی بھی میدان جنگ میں بھاگنے کے ارادے سے تو آتا نہیں ہے. یہ علی کی شجاعت ہے. بدر کے بعد پھر احد کا معرکہ، احد میں پہلی مرتبہ جو مسلمانوں کو کامیابی ملی علی کی وجہ سے، اور مسلمان خوش ہیں. کافر بھاگ کھڑا ہوا جو ان سے تعداد میں کئی گنا زیادہ تھا، یہاں تک کہ تلواروں کو نیام میں ڈالا، مال غنیمت سمیٹنا شروع ہو گئے. اگرچہ ختمی مرتبہ نے منع کیا تھا کہ ہم ہارے یا جیتے یہ 50 تیر انداز جو اس گھاٹی میں معین کی یہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں، لیکن مسلمان جگہ چھوڑ دی. وہ بھی شامل ہو گئے، سوائے 11 افراد کے، چند افراد کے مال غنیمت سمیٹنے میں لگے. اور ادھر جب خالد بن ولید نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے حملہ کیا تو وہ مسلمان کی جو مال غنیمت سمیٹ رہے تھے انہیں سنبھلنے کا موقع نہ ملا، اور اس اچانک حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے بہت سارے افراد اسی موقع پر شہید ہوئے، اور جب بچے سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے. اور قرآن حکیم اس کیفیت کی منظر کشی کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ جنگ احد میں جب خالد بن ولید نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے دوبارہ حملہ کیا تو مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ استصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، کہ تم پہاڑ کے اوپر چڑھے چلے جا رہے تھے، رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، مگر تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے. یہاں تک کہ مولانا شبلی نعمانی نے اور سید سلمان ندوی نے سیرت النبی میں لکھا کہ جب خالد نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے حملہ کیا اور مسلمان میدان چھوڑ کر میدان سے بھاگ نکلے تو میدان جنگ میں یا نبی نظر آ رہے تھے یا علی نظر آ رہے تھے. اگر اس روز علی ابن ابی طالب بھی باقی سپاہیوں کی طرح اور مسلمانوں کی طرح میدان چھوڑ کے چلے جاتے تو آج نہ یہ مسجدیں ہوتی، نہ عبادت گاہیں ہوتی، نہ نمازیں، نہ روزے. جس کے پاس لوٹا ہے، تسبیح ہے، داڑھی ہے، جو کچھ ہے، یہ دینی مدرسے، یہ صدقات و خیرات و زکات، جو کچھ جسے مل رہا ہے سب کا سب صرف علی کی محنت کے صدقے میں ہے. ورنہ اگر علی نہ ہوتے تو اسی روز سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا. یہ علی ہے. یہاں تک کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا کہ جب خالد نے چکر کاٹ کے حملہ کیا اور میدان خالی ہو گیا اور صرف علی رہ گئے تو ختمی مرتبت نے فرمایا یا علی مرا از این جماعت نگہدار، حق کے نصرت را بجا آورد کے وقت نصرت است. اے علی آج کافروں کی اس جماعت سے مجھے بچا اور آج کے دن اپنی مدد کا حق ادا کر دیجئے کہ اے علی آج کے دن تیری مدد کی ضرورت ہے. یہ 3 جملے ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے. یا علی مرا عظیم جماعت نگہدار، حق کے نصرت را بجا آورد کہ وقت نصرت است. اے علی کافروں کی اس جماعت سے مجھے بچا، آج کے دن اپنی مدد کا حق ادا کر دیجئے کہ آج کے دن آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اگر ہم سمیٹیں اور خلاصہ کریں ان 3 جملوں کو تو ایک ہی جملہ وجود میں آتا ہے. پیغمبر نے یہی کہا جنگ احد میں یا علی مدد. تو یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. اور ہم عبادت کے طور پر مسافے کے وقت اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں. صلوات بھیجئے خاندان فاطمہ پر. جنگ احد میں تنہا علی ہے جو دیوانہ وار مسلسل ختمی مرتبت کے گرد طواف کر رہے ہیں. کوئی دشمن، کوئی منافق، کوئی مشرک، کوئی کافر ختمی مرتبت کو نقصان نہ پہنچا دے. اور کافروں کی کوشش ہے کہ آج محمد مصطفیٰ ہمیں میدان جنگ میں تنہا مل گئے، صرف علی ہیں، علی کو بھی ختم کر دیں گے، پیغمبر کو بھی مار ڈالیں گے. اس لیے پورا زور لگا دیا، ہزاروں سپاہی سمٹ کر ختمی مرتبت کے گرد اکٹھے ہیں. اور صرف علی ہیں جو مسلسل چاروں طرف سے آگے بڑھ بڑھ کر ختمی مرتبت کا طواف کر رہے ہیں اور خود زخموں پہ زخم کھا رہے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک خون میں تر بتر ہیں. لیکن پیغمبر کو محفوظ رکھا ایسے عالم میں کہ جب جنگ پورے عروج پر ہے تو ایسی کیفیت میں وجود مبارک علی ابن ابی طالب کی تلوار ٹوٹ گئی. مجھے بتائیں دنیا کا بڑے سے بڑا شجاع، دنیا کا بڑے سے بڑا بہادر، دنیا کا بڑے سے بڑا نڈر سپاہی اگر عین میدان جنگ میں جب جنگ پورے عروج پر ہے، تشریف رکھیے عزیز، جب جنگ پورے عروج پر ہو اور اس کی تلوار خراب ہو جائے، ٹوٹ جائے، اس کا اسلحہ خراب ہو جائے، اس کی بندوق خراب ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اس کی ہمت ختم ہو جائے گی، اس کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے.
اور خود کو دشمن کے حوالے کر دے گا، سرنڈر ہو جائے گا. لیکن علی ابن ابی طالب نے اقبال کی زبان میں قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں کو پیغام دیا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تلوار ٹوٹ چکی ہے لیکن ہمت جوان ہے. علی ابن ابی طالب نے اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ بعض دشمنوں کو اپنے مکوں سے، بعضوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں سے، بعضوں کو اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے، اس انداز سے، یہ انوکھا انداز ہے علی کا جو چشم فلک نے پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ مشاہدہ کیا. علی یوں اس طرح سے دشمنان خدا کا مقابلہ کر رہے ہیں اور آسمان کے فرشتے، آسمان کی قدسی اور آسمان کے ملائکہ جو آسمان کی کھڑکیاں کھول کر علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے مناظر بے قراری سے دیکھ رہے ہیں. اب ان کا جی چاہا کہ زمین پر پہنچ کر قریب سے علی کی شجاعت کے مناظر دیکھیں. خدا سے اجازت مانگی اور جب اجازت ملی اب جبریل آگے آگے اور باقی سارے فرشتے پیچھے پیچھے. اور ابھی یہ فرشتے زمین پر نہ پہنچے تھے کہ آسمان اور زمین کی درمیانی فضاؤں میں یہ ترانے گونج اٹھے. یا علی لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار. اے علی، آسمان کے فرشتے بھی یہ مان گئے کہ اس کائنات میں اگر کوئی تلوار ہے تو صرف ذوالفقار ہے اور اگر کوئی شجاع ہے تو صرف علی ہے. اس علی کو نظر انداز کریں گے، کہاں کہاں سے علی کے ذکر کو محو کریں گے. اگر آپ نصاب کی کتابوں سے علی کے ذکر کو محو کریں گے، ہم منبر حسین سے علی کی عظمتیں، علی کی فضیلتیں، علی کی شجاعتیں، علی کے کمالات کو اپنی نسلوں تک منتقل کریں گے. اور جنگ بدر کے بعد جنگ احد اور جنگ احد کے بعد پھر جنگ احزاب جو مشکل ترین جنگوں میں سے، جنگ خندق جس میں سارے کا سارا کفر سمٹ کر اسلام کے مقابلے میں آیا. اور کسی جنگ میں اتنی تعداد نہیں تھی دشمنوں کی جتنی جنگ احزاب میں. 10,000 یہودی اور مشرک سارے قبائل اور حزبیں اکٹھے ہو کر آئے اور اس ارادے کے ساتھ کہ اب کی دفعہ ہم نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دینا ہے اور کسی ایک مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑنا. اور مدینے کے اندر یہ کیفیت ہے کہ یہودیوں نے جو پیمان باندھا تھا ختمی مرتبت کے ساتھ کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے اور اگر ہم میں سے کسی ایک قبیلے پر باہر سے جنگ مسلط کی گئی تو ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے. لیکن ادھر سے حی بن اخطب کو ابو سفیان نے مائل کیا کہ جاؤ اور تم بنی نذیر کے سردار کعب بن اسد سے کہو کہ وہ ہمارا ساتھ دے. کعب بن اسد نے پہلے انکار کیا کہ ہم نے محمد سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. وہ صادق امین ہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنے وعدوں کی پاسداری کی. ہم ان سے کیا وہ پیمان نہیں توڑیں گے. اس نے کیسے پیمان، کیسے محمد، ان قریب ساری باتیں ختم ہونے والی ہیں، نہ اسلام رہے گا نہ مسلمان، بس آخری مرحلہ ہے، تم ہمارا ساتھ دو. یہاں تک کہ وہ بھی مائل ہو گئے. اب اندر سے بھی خطرہ ہے، اسی کے مسلمانوں کی خواتین محفوظ نہیں ہیں، بچے محفوظ نہیں ہیں اور باہر سے 10,000 کا لشکر جس میں بڑے بڑے پہلوان طویل عرصے کی تیاری کے بعد مدینے کو اس طرح سے گھیرا ہے. سارے کے سارے مسلمان مدینے کے اندر محدود ہیں، سارا کفر جمع ہے. ایسی صورتحال میں جبکہ خندق کھودی ہے 3.5 میل لمبی، یعنی تقریباً 5 کلومیٹر لمبی خندق، 5 گز گہری، 5 گز چوڑی خندق جس پر ختمی مرتبت نے 8 چوکیاں بنوائیں. ہر چوکی پر ایک مہاجر ایک انصار اور 80 افراد مہاجرین میں سے 80 انصار میں سے ہر چوکی پر کھڑے کیے. اس طرح سے کئی سو افراد بنتے، کئی سو افراد معمور ہیں، پتھروں کی ڈھیریاں لگائی ہوئی ہیں، تیر کمانوں میں چڑھائے ہوئے ہیں تاکہ اگر کوئی دشمن اس خندق کو عبور کرنے کی کوشش کرے تو تیر مار مار کر، پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے. یہ تیاری ہے. البتہ میرے ایک ہندوستانی دوست ہیں، ان کا ہم چند دوست بیٹھے تھے ایران میں تحصیل کے زمانے میں، تو ان کا کیا خیال ہے آپ کا پائم پر یہ خندق کیوں کھودی؟ تو ہم ساتھیوں نے کہا ظاہر ہے اس لیے کہ تاکہ دشمن سے تحفظ کر سکیں،
اتنا بڑا لشکر ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے جنگی تدبیر اور حکمت عملی کے طور پر کہا نا مجھے نہیں لگتا. ہم نے کہا کیوں؟ کہ دشمن کے لیے تو علی موجود ہے. وہ علی جو تنہا ہزاروں کے ساتھ مقابلہ کر سکیں تو دشمن کے ڈر سے مجھے نہیں لگتا خندق ہوتی. ہم نے کہا پھر اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ختمی مرتبہ میں دشمن کے خوف سے نہیں بلکہ اپنوں کے خوف سے کہ کہیں جنگ احد کی طرح دوبارہ ساتھ چھوڑ کے نہ چلے جائیں. یہاں تک کہ 27 دن مسلسل یہ گھیرا ڈال کے بیٹھے رہے اور مسلسل اب 10 اونٹ ہر روز مشرکین کفار استعمال کر رہے ہیں، ہر روز کے کھانے میں صرف ہو رہے ہیں. کتنا عرصہ روک سکتے ہیں، کتنا عرصہ محاصرہ رکھ سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ انہوں نے طے کیا کہ جیسے بھی ہو جو اپنے بڑے بڑے شجاع، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے دلاور ہیں جنگجو کسی طرح ان سے خندق عبور کروائیں. یہاں تک کہ ان 10,000 سپاہیوں میں سے 7 بڑے بڑے جرنیل اور بہادروں نے خندق عبور کی. سب سے پہلے عامر بن عبدود العامری، اس کے پیچھے پیچھے اس کا بیٹا حاصل بن عامر بن عبدود عامری، اور اس کے پیچھے نوفل بن عبداللہ ہے، اور اس کے پیچھے منبع بن عثمان ہے، پھر حبیرہ بن ابی وہب ہے، پھر اکرمہ بن ابی جہل ہے، پھر زرار بن خطاب فہری. یہ پورے عرب کے منجھے ہوئے 7 پہلوان دلاور، انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور تیر اندازی اور پتھروں کی بارش کے باوجود یہ خندق طے کرنے میں، عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور اب عالم کیا ہے لشکر اسلام کا؟ میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا، کسی تاریخ کی کلمات نہیں ہے، قرآن مجید منظر کشی کر رہا ہے. مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے جب باہر سے 10,000 افراد نے گھیر رکھا ہے اور اندر سے بنو قریظہ اور بنو نذیر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس خوف کی کیفیت میں قرآن نے کیا منظر کشی کی کہ اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتُظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. کہ جب جنگ خندق اور جنگ احزاب میں کفر کے لشکروں نے دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے آنا شروع کیا تو مسلمانوں تمہارا عالم کیا ہوا کہ تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور تمہارے کلیجے اچھل اچھل کر تمہارے حلق تک آ گئے، اور نہیں معلوم تم اپنے رب کے بارے میں کیا کیا بدگمانیاں کرنے شروع ہو گئے. ایسی کیفیت. اور ادھر سے یہ 7 پہلوان خندق عبور کر کے خیمے رسول تک آ پہنچے، جن میں سب سے آگے عامر ابن عبدود ہے، اور خیمے رسول کے باہر آ کر اس نے للکارنا شروع کیا، شور مچایا، اے محمد مصطفیٰ تم نے ہماری رکاوٹ کے لیے خندق کھو دی، لیکن اس کے باوجود ہم تمہاری خندق عبور کر کے پہنچ گئے. اب بھیجو اپنے میں سے کسی فرد کو جو ہمیں قتل کرے اور جہنم میں بھیجے، یا پھر خود ہمارے ہاتھوں سے مر جائے اور جنت میں چلا جائے جس کی تم نے وعدے کیے تھے. اور اے محمد اگر کوئی اور آنے کے لیے تیار نہیں تو پھر خود ہمارے مقابلے میں آ جاؤ. اور وجود مبارک کی ختمی مرتبہ اپنے ہزاروں سپاہیوں اور مسلمانوں کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. کون ہے جو اٹھے؟ کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے؟ لیکن ایک ایسا سکوت ہے اور سناٹا ہے اور خاموشی تاری ہے، یہاں تک کہ جب کوئی آواز نہ گیا مسلمانوں کی طرف سے، عامر ابن عبدود کی جرأت اور بڑھی، جسارت اور بڑھی، اور اس نے آگے بڑھ کر اپنے نیزے سے ختمی مرتبہ کے خیمے کو چیر دیا اور کٹے ہوئے کپڑے کو نیزے سے بلند کر کے کہا محمد حاکم بدہن، اے محمد چیخ چیخ کر میرا گلا خشک ہو گیا کہ تم میں سے کوئی نہیں مجھے جہنم میں بھیجے، خود جنت میں چلا جائے. جس جنت اور جہنم کی تم اپنے سننے والوں کو، مسلمانوں کو باتیں سناتے ہو، جب ختمی مرتبہ نے اس کی یہ گستاخی دیکھی تو ایک مرتبہ ختمی مرتبہ کے چہرے پر جلال کے آثار نمایاں ہوئے اور صحابہ کی طرف رخ کیا، اور اب تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، فرمایا مل لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟
मुस्तफा नाराए हैदरी। अर्ज करूं खत्मी मर्तबत मुमकिन नहीं है कि आपकी जुबान से गाली अदा हो जाए। खत्मी मर्तबत इस कायनात के बाअखलाक तरीन इंसान है। कुरान सनद जारी फरमा रहा है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। गाली बजाय खुद कोई रकीक और मयार से गिरा हुआ लफ्ज मुमकिन है कि खत्मी मर्तबत की जुबान से जारी हो जाए, जो दुश्मनों के मुकाबले में इस दर्जा रऊफ है, रहीम है, करीम है, खलीक है। कोई ये ना समझे जो खत्मी मर्तबत ने फरमाया कुत्ता या कल्ब कहा ये गाली है, और हम ये समझते हैं जाहिर बीन अफराद, जैसे मौलाना उनका इंतकाल हुआ लेकिन उनकी जिंदगी में गालियां बहुत देते थे, और किसी एंकर पर्सन ने उनसे पूछा कि भैया बात बात पे गाली क्यों देते, तो उसने गुनाह बदतर गुनाह क्या जवाब पेश किया, कब पैगंबर भी तो गाली देते थे। तो एंकर पर्सन ने कहा कौन सी गाली दी पैगंबर ने, कहा आमर इब्न अब्दुवत को कुत्ता नहीं कहा, तो अगर पैगंबर नबी होते कुत्ता कह सकते तो हम क्यों नहीं कह सकते। कोई ये ना समझे कि खत्मी मर्तबत ने आमर बिन अब्दुवत को गाली दी है, ना, गाली मकाम रिसालत के साथ साजगार नहीं है। मुमकिन नहीं कि खत्मी मर्तबत इमामुल अंबिया सय्यदुर रसूल किसी को गाली दे या मयार से गिरा कोई रकीक लफ्ज इस्तेमाल करे, ये गाली नहीं है। गाली क्या होती है, जब इंसान दो अफराद की आपस में लड़ाई होती है और एक इंसान मगलूबुल गज़ब होकर अपने एहसासात, जज्बात और अवातिफ उसकी अक्ल पर तारी हो जाते हैं, गालिब आ जाते हैं, और अब वो मद्दे मुकाबिल को शिकस्त देने के लिए और अपनी आतिश गज़ब को ठंडा करने के लिए ऐसे लफ्ज जुबान से निकालता है जिनका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि इन लफ्जों को सुनकर उसको ज्यादा तकलीफ पहुंचे। वो गाली खिलाफ हकीकत और खिलाफ वाक़े अल्फाज पर मुश्तमिल होती है। खत्मी मर्तबत हकीम उम्मत, अक्ल कुल, मुजस्सम अक्ल, सरापा अक्ल, बल्कि इससे भी बढ़कर आपकी जुबान वही इलाही के बगैर हिलती नहीं है। तो खत्मी मर्तबत ने जंग अहज़ाब में जो आमर इब्न अब्दुवत को कुत्ता कहा, ये गाली नहीं है, बल्कि खत्मी मर्तबत कयामत तक आने वाले बाशऊर इंसानों को पैगाम दे रहे हैं कि खबरदार, ये जो मेरे खेमे तक आ पहुंचा और नेजा लेकर मेरे खेमे को चीर दिया और मेरे सामने बदजुबानी और बदकलामी कर रहा है और इतनी गुस्ताखी कर रहा है और आवाज को मुझसे इतना ऊंचा कर दिया, कभी इसकी इंसानी शक्ल पर न जाना। ये ना समझना कि पैगंबर के घर के बाहर आकर कोई इंसान जिसका नाम आमर बिन अब्दुवत था वो गुस्ताखी कर रहा था, ना, इंसान होना और है और इंसान सूरत होना और है। इसकी इंसानी शक्ल पे ना जाना। आज मैं इसकी माहियत को, इसकी हकीकत को, इसके दुरून को, इसके बातिन को अया करके जा रहा हूं और आश्कार कर रहा हूं कि ये मेरा दुश्मन जो इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है कि मेरे खेमों को चीर रहा है और मेरे दरवाजे पर बेअदबी कर रहा है, ये बज़ाहिर देखने में इंसान है, इसकी शक्ल इंसानों वाली है, लेकिन बबातिन दर हकीकत कुत्ता है। ये हकीकत में देखने में इंसान लेकिन बबातिन कुत्ता है। अब अगर कोई रसूल के दरवाजे पर गुस्ताखी करे वो भी कुत्ता है, और अगर कोई बुतूल के दरवाजे पर गुस्ताखी करे वो भी हकीकत में कुत्ता है। तो जब खत्मी मर्तबत ने फरमाया मल हासिल कल्ब, कौन उठा है सिवाय अली के, अली हैं, तो उठ के कहते हैं अना या रसूल अल्लाह। और फिर खत्मी मर्तबत ने खामोश किया, अली यहां बैठे, और फिर दोबारा कुछ फासले जमाने के बाद फिर पूछा, सबकी तरफ रुख किया, कौन है जो उठे? क्या सलमान उठे? सलमान भी नहीं उठे, अबू ज़र भी नहीं उठे, मिक़दाद बिन अस्वद, हुज़ैफा यमानी, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद, कोई भी नहीं उठा। इसीलिए सब जानते हैं कि अब जो मुकाबले में आया है इसे फारसे यलजल कहा जाता है। आमर इब्न अब्दुवत वो पहलवान पूरे अरब में शोहरत रखता है जो बैक वक्त अकेले तन्हा 1000 अफराद के साथ लड़ने की सलाहियत रखता है। खुद पैगंबर के खेमे से आपके साथियों ने आपको बताया कि इसके खिलाफ कोई जंग नहीं कर सकता, आप मुसालिहत कर लीजिए। एक साहब ने खुद कहा कि मैं उस काफिले में शरीक था जिस पर 1000 बाहरी डाकुओं ने हमला किया
اور سب کے سب جب حملہ آور ہوئے تو سارے قافلے والے اپنے مال اسباب چھوڑ کے بھاگ گئے، لیکن یہ ایک کھڑا رہا اور اس نے اونٹ کے بچے کو ڈھال بنایا اور 1000 دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا، کافیوں کو مارا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ عمرو ابن عبدود جو قوی الحیکل ہے، قوی الجثہ، دیو قامت، جسے دیکھ کر لوگوں پر وحشت طاری ہو جاتی تھی، جو اتنی 1000 رکاوٹوں کے باوجود خندق عبور کر کے آ گیا، کون جائے اس کے مقابلے میں؟ جو بھی اس کے مقابلے میں جائے، یعنی یقینی موت، کوئی نہیں اٹھ رہا ہے، ایک سکوت ہے، ایک سناٹا ہے، ایک خاموشی ہے۔ پیغمبر نے دوسری مرتبہ کہا، پھر بھی علی کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری مرتبہ کہا، پھر علی اٹھے اور کوئی نہیں اٹھا۔ میں دست ادب جوڑ کر روح رسول سے سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ، جب بار بار علی کھڑے ہو رہے ہیں تو پہلی مرتبہ جب علی کھڑے ہو تو آپ کو بھیج دیتے، کیوں اتنی دیر تک دشمن کو انتظار کروایا جب اتنی گستاخیاں کر رہے ہیں مسلسل؟ اسی کی جتنی دیر ہو رہی ہے اتنا اس کی جرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ختمی مرتبہ اپنے عمل سے اسلام کی تاریخ لکھ کر جا رہے ہیں کہ اگر جیسی اس نے بلایا میں علی کو بھیج دیتا تو مورخ شاید یہ لکھ دیتا کہ علی فوراً چلے گئے ورنہ کوئی اور چلا جاتا، لیکن میں اس لیے اتمام حجت کے طور پر 3 مرتبہ علی کو بٹھایا تاکہ مورخ یہ نہ لکھ سکے کہ کوئی اور بھی جا سکتا تھا۔ صرف علی ہے، بدر کے فاتح علی، احد کے فاتح علی، خندق اور احزاب کے فاتح علی۔ اس مرحلے میں اگر علی نہ چاہتے تو کیا ہوتا؟ اور اب علی گئے، میں تفصیلات سے گریز کر رہا ہوں، واقعات سے گریز، بس نتائج، تاکہ کم از کم یہ تاریخی حقائق ان بچوں کے اور جوانوں کی سینوں محفوظ ہو جائیں، اور ان امانتوں کو آپ نسل بعد نسل منتقل کریں اور آواز اٹھائیں اور سمجھیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں کیا ظلم کیا جا رہا ہے تشیع پر اور ذات امیر المومنین پر۔ یہاں تک کہ علی گئے عمرو ابن عبدود کے مقابلے میں، تفصیلات ہے، میں گریز کر رہا ہوں، کیا باتیں ہوں، کیا ہوا۔ یہاں تک کہ جب مولا متقیان نے عمرو بن عبدود جیسے پہلوان کو نابود کیا تو اب غصے سے کانپتا ہو اسی کا بیٹا حاصل بن عمرو بن عبدود جو اپنے باپ کی شبیہ تھا، اگلے ہی لمحے جب یہ مقابلے میں آیا مولا متقیان نے اسے بھی حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا۔ جب باقی 5 نے ان 2 کی درگت بنتے دیکھی اور یہ حالت دیکھی، سارے کے سارے میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اتنے بہادر اور شجاع کہ جو سینکڑوں سپاہیوں کے نرغے کے باوجود خندق عبور کر کے آ گئے تھے، اب صرف علی کی شجاعت دیکھ کے بھاگے ہیں۔ 2 مر گئے، باقی 5 بھاگے، اور جب بھاگے تو علی رک گئے۔ بھاگنے والوں میں سب سے پیچھے زرار بن خطاب فہری تھا، اور ان مسلمانوں میں سے ایک شخصیت اٹھے، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ تاریخ میں پڑھ لیجئے کون تھے۔ ایک مسلمان اٹھے، ایک سپاہی، اور دیکھا کہ جب بھاگ رہا ہے زرار بن خطاب فہری تو چلو بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں۔ 2 کو علی نے مارا، ایک کو ہم مار لیتے ہیں، پیچھے سے بھاگتے بھاگتے تلوار مارے گی، گردن کٹے گی تو تاریخ میں ہمارا بھی نام آ جائے گا کہ ہم نے بھی جنگ احزاب میں ایک بڑا کارنامہ انجام دیا، تلوار لی، گھوڑے کو دوڑایا، اور جب قریب جا کر تلوار چلانی چاہیے اور زرار بن خطاب فہری نے جب گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی، دیکھا کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے۔ زرار بن خطاب فہری نے مڑ کر دیکھا، اور جب مڑ کر دیکھا کہ کون آ رہا ہے تو جو پیچھے آ رہا تھا وہ یہ سمجھا کہ شاید اب زرار مقابلے کے لیے مڑ رہا ہے۔ وہ ان سے ڈرا اور کانپتے ہوئے بھاگا دوڑا اور پہنچا رسول اسلام کے خیمے تک، ہانپتے کانپتے ہوئے، پوچھا کیا ہوا، لیکن اب بتایا نہیں جاتا۔ اور زرار بن خطاب فہری نے پیچھے سے آواز بلند کی کہ جب تک زندہ ہو میرے اس احسان کو یاد رکھنا۔ طبری نے لکھا ہے، یعقوبی نے، اسد الغابہ نے، تمام تواریخ نے لکھا ہے بھاگنے والے کا نام کون تھا۔ زرار نے کہا جب تک زندہ ہے میرے اس احسان کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ بلاخر وہ بھی بھاگا۔ اب 5 افراد بھاگے اور 5 میں سے ایک نوفل بن عبداللہ بھاگتے ہوئے جب خندق عبور کر رہا تھا تو خندق کے اندر جا گرا۔ جب اندر گرا تو مسلمانوں نے اوپر سے سنگباری شروع کی، پتھر مارنے شروع کی اور تیر چلانے شروع کیے، یہاں تک کہ نوفل بن عبداللہ نے آواز بلند کی مجھے اس طرح ذلت سے نہ مارو، یا سب نیچے اترو خندق کے اندر یا مجھے باہر نکالو، بے شک سب مل کر میرے خلاف جنگ کرنا لیکن اس طرح سے نہ مارو، مجھے تلوار چلانے کا موقع دو۔ اور سینکڑوں مسلمان ہیں اور زخمی ہے نوفل بن عبداللہ، لیکن جرأت نہیں ہو رہی کہ خود اتر جائے اسے باہر آنے دے۔
یہاں تک یہ ساری آوازیں علی ابن ابی طالب کے گوش مبارک سے ٹکرائی. پوچھا کیا ہوا؟ کہ عبداللہ نوفل بن عبداللہ گرا ہے اور یہ کہہ رہا ہے. حضرت وہیں سے پلٹے, خندق میں کودے, اور کودنے کے بعد کہا اے نوفل بن عبداللہ وار کرو, اگر وار کر کے خود کو بچا سکتے تو بچا لو. اس نے وار کیا, مولا متقیہ نے اس کے وار کو رد کیا اور پھر اس صورت سے ایک ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں نوفل بن عبداللہ 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا اور باقی سارے بھاگ گئے اور جنگ خندق, جنگ احزاب اختتام پذیر ہوئی. یہ جنگ خندق اور جنگ احزاب کس کی وجہ سے فتح ہوئی؟ مجھے بتائیں کسی اور مسلمان کی معمولی اس میں شراکت ہو تو, کسی کو مارا ہو کسی مسلمان نے, 7 میں سے 3 مرے, تینوں علی کے ہاں سے مرے. جنگ احزاب کے واحد فاتح علی ہیں, ورنہ کفر اور شرک اور یہود جو کچھ سوچ کے آئے تھے کہ ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑنا, اتنی بڑی فوج لے کر, حرب و ضرب کے ساتھ اتنا بڑا لشکر لے کر, اگر وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتے تو کیا آج کوئی مسلمان ہوتا؟ یہ مسجدیں, عبادت گاہیں, یہ نمازیں, جو بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہے, عبادت ہو رہی ہے, جو بھی ذکر ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوگا, صرف اور صرف علی کی اس ایک ضربت کے نتیجے میں. اس لیے کسی مورخ کے قلم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ جنگ احزاب میں علی کی اٹھنے والی اس ایک ضربت کا وزن کر سکے. اس لیے ختمی مرتبت نے خود سے اس ضربت کا وزن کیا اور تاریخ اسلام میں ثبت کیا اور فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, کہ علی کی ایک ضربت جو خندق کے دن چلی ہے یہ قیامت تک آنے والے جنوں اور انسانوں کی تمام عبادتوں پر بھاری اور افضل ہے. اس علی کو نظر انداز کریں گے؟ اس علی کو آپ اسلامیات کی کتابوں سے, بچوں کے ذہنوں سے معاف کریں گے؟ کہاں کہاں سے معاف کریں گے؟ ہر جگہ سے معاف کر دیں, لیکن وہ مائیں جو اپنے دودھ میں اپنے بچوں کو علی کی ولایت کا درس دے رہی ہے, اور یہ منبر حسین پہلے سے بڑھ کر اپنے فضائل, اپنے فرائض ادا کرے گا, امیر المومنین کی شخصیت کا پرچار کرے گا. مجھے بتائیے, بس میں ختم کر رہا ہوں, جنگ بدر ہے, جنگ احد ہے, جنگ خندق, جنگ احزاب اور جنگ خیبر, صلح حدیبیہ, بس آخری کلمات ہے میرے عزیز. سکت نہیں, مسلسل دن بھر مسلسل مختلف شہروں میں شرکت کے بعد اب جب آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف ہوا تو وہ سکت نہیں کہ میں بہتر انداز میں بیان کر سکوں, لیکن کوشش کرتا ہوں کہ 1 سے 2 باتیں اور کروں تاکہ بات کچھ مکمل ہو جائے اور ہم نتیجہ حاصل کر سکیں. جنگ خیبر, نعرہ تکبیر, اللہ, آواز بلند نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یتلوہ نعرہ حیدری, نعرہ خوشنودی محمد اہل بیت محمد صلوات. اور پھر جنگ خیبر کا مرحلہ, جب صلح حدیبیہ کے بعد ختمی مرتبہ لوٹ کر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو مشرکین مکہ کے علاوہ خود یہود کی جرأت میں بھی اضافہ ہوا, اور انہوں نے دیکھا کہ جب ختمی مرتبہ اتنی ذلت آمیز شرائط کو قبول کر رہے ہیں اور دستخط کر رہے ہیں, اس کا مطلب مسلمان اب کمزور پڑ چکے, ان میں پہلے والا دمخم نہیں رہا. اس لیے انہوں نے بھی جرأت کی اور جو جلا وطنی کا بدلہ تھا, اس لیے کہ جنگ احزاب کے بعد ختمی مرتبہ نے یہودیوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ, 10 دن کی مہلت ہے, جتنا سامان اپنے ہمراہ لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ, اب کسی کو اس عہد چکنی کے بعد مدینہ کے اندر رہنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے منتقل ہو گئے. یہ 2 بھائی تھے, ایک کا نام یثرب, ایک کا نام خیبر. یثرب جس کو مدینہ کہا جاتا ہے, ختمی مرتبہ سے پہلے یثرب کہا جاتا ہے. یہاں اس کی اولاد آباد ہو, یہاں اس کی زمینیں تھیں, اور اس سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر دوسرا مقام خیبر ہے. جب دوسرا بھائی آباد ہوا اور حی بن اخطب وغیرہ وہاں سے چلے گئے, جب جلا وطن کیا گیا تب خیبر کی یہودی مسلسل دانت پیس رہے, کیا کریں, جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں انہیں اپنے وطن کی یاد ستاتی ہے, اور مسلمانوں کے ہاتھوں جس خفت اور ذلت کا ان کو مرحلہ اٹھانا پڑا. اس لیے اب انہوں نے طے کیا کہ مسلمان جبکہ صلح حدیبیہ کر چکے اور انہیں پہلے والا دم خم نہیں رہا, تو چلو اب ہم اپنی پچھلی ذلت کا بدلہ لیتے ہیں. لہذا 16,000 جنگجو تیار کیے.
اور یہاں تک کہ مسلمانوں کا خوف بھی تھا کہ کہیں کامیاب نہ ہو جائے۔ 5 سے 6 ہزار جنگجو بنی غطفان کے، جو 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا قبیلہ آباد تھا، وہ بھی یہودی تھے۔ ان سے کہا تم بھی ہمارا ساتھ دو، ہم 1 سال کے اناج کا آدھا حصہ خیبر کا تمہیں دیں گے۔ آپ جانتے ہیں خیبر بہت زرخیز جگہ تھی، یہاں کی کھجوریں، پھل، باغات، فصلیں بہت زرخیز تھی، کا آدھا تمہیں دیں گے۔ وہ بھی تیار ہیں، یعنی 5-6 ہزار افراد وہ، 16 ہزار افراد یہ۔ اور ادھر سے ختمی مرتبہ کو جب خبر ہوئی تو مکہ سے پلٹنے کے 20 دن بعد 20 دن مدینہ میں قیام کیا، اور پھر 1600 اصحاب کو اپنے ساتھ لیا۔ 1600 مسلمان سپاہی پیغمبر کے ساتھ چلے، جن میں سے 200 سوار تھے، باقی 1400 پیدل پہنچے خیبر میں۔ اور جب ختمی مرتبہ پہنچے خیبر میں تو ان دونوں کے درمیان پڑاؤ ڈالا، خیبر کی یہودیوں کے درمیان اور بنی غطفان کے درمیان، تاکہ آپس میں مل نہ سکے۔ اور یہی ہوا، پیغمبر کی حکمت عملی کارگر ثابت ہوئی۔ بنی غطفان کی یہودی جو ان کے ساتھ آمیزش کرنا چاہتے، ملنا چاہ رہے تھے، جیسی وہ تلواریں لے کر، اسلحہ لے کر چلے تاکہ وہ بھی خیبر پہنچے، دیکھا مسلمانوں راستے میں پڑاؤ ڈالا ہے، تو وہ گھبرا کر واپس گھروں میں آ گئے کہ اگر ہم ادھر چلے گئے تو ہماری خواتین کو مسلمان قیدی بنا لیں گے، کنیز بنا لیں گے، بچوں کو اسیر کر لیں گے، ہمارے اموال پر قابض ہو جائیں گے۔ اس طرح سے ختمی مرتبہ نے ان دونوں کو الگ رکھا۔ اور پھر ابھی جب پہنچے آقا ختمی مرتبہ خیبر کی سرزمین پر، تو آپ درد شقیقہ میں مبتلا تھے، یعنی آدھے سر کا درد، اور پیغمبر کسی گفتگو نہیں کر رہے۔ تو بہت سارے بزرگ صاحب نے از خود ایکشن لیا اور ہر روز جا کر جنگ کرنا شروع کی۔ علی ابن ابی طالب آشوب چشم کے شکار ہیں۔ طبقات ابن سعد میں یہ جملے کہ علی کی آنکھیں اس قدر دکھی ہوئی تھی کہ آپ کو اپنے قدموں کے قریب کی شے بھی پڑی ہوئی نظر نہیں آتی تھی۔ اب اس صورتحال سے بعض بزرگان نے کہا چلے ہم اس فرصت کو غنیمت جانتے ہیں، ماضی میں تو کوئی جنگ فتح نہیں ہوئی، چلے آج ہم خیبر فتح کرتے ہیں۔ سو افراد کے فوجی دستہ اپنے ساتھ لیتے تھے اور جا کے حملہ کرتے تھے۔ یہ 7 قلعے تھے، اور سب سے اونچا جو بڑا قلعہ تھا اور مضبوط اور ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، یہ قلعہ ابن ابی الحقیق تھا، جو کموس کی پہاڑی پر واقع تھا۔ رفتہ رفتہ اس کو پھر قلعہ کموس کہا جانے لگا، پھر اسی ساری سرزمین کی نسبت سے اس کو قلعہ خیبر کہا جانے لگا۔ باقی 6 قلعے اور یہ سب سے مشکل ترین قلعہ جو بلندی پر تھا، اسے تسخیر کرنا ممکن نہیں تھا۔ اور وہ مرتزم تھے، اپنے سپاہیوں کو لے کر تیر انداز آماد اور تیار۔ اب مسلمان ہر روز جاتے، جنگی جھڑپیں ہوتی تھی۔ اب میں اگر خلاصہ کرنا چاہوں تو شاید بات پھیل جائے، مجھے مرحوم مظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ یاد آتا کہ مسلمان جاتے تھے جنگی خیبر میں، مختلف سپہ سالار جن کا تاریخ نے ذکر کیا، ہر روز جاتے تھے، بڑی سرعت سے جاتے تھے بھاگتے ہوئے۔ لیکن کیا منظر تھا جب جاتے تھے؟ دیکھیں ایک جملے میں کس طرح سے سمویا انہوں نے، کہا جب جاتے تھے تو جھنڈا لے کر، اور جب آتے تھے تو ڈنڈا لے کر، پھریرا اس علم کا ان پر پھینک کے آ جاتے تھے، اتنی رفتار سے پلٹ کے آتے تھے۔ یہاں تک کہ کئی دن گزر گئے اور یہودیوں کی ہمت اور جرأت میں مزید اضافہ ہو گیا کہ مسلمان واقعاً کمزور ہو گئے، اور انہیں نظر آنے لگ گیا کہ اب ہماری فتح یقینی ہے۔ یہاں تک کہ ختمی مرتبہ کو جب ساری صورتحال بتائی گئی تو آقا نے 1600 مجاہدین کو، سپاہیوں کو، مسلمانوں کو اپنے خیمے کے باہر جمع کیا، اور اس کے بعد تاریخی جملے ارشاد فرمائے جنہیں امام اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری میں، اور مسلم بن حجاج نے صحیح مسلم میں، اور ترمذی اور ابن ماجہ اور ابو داؤد میں، اور موطا امام مالک میں امام مالک نے، اور اس کے علاوہ ابن حشام نے اپنی سیرت میں، ابن اسحاق نے، امام شمس الدین ذہبی نے تاریخ اسلام میں، ابن جریر طبری نے طبری میں، اور باقی مورخین نے اپنی تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں، یہاں تک کہ عصر حاضر کے نامور محدث امام ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں درج کیے ختمی مرتبہ کی یہ تاریخی کلمات۔ 1600 سپاہیوں کو جمع کیا اور یہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے، اما واللہ لأوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار۔ سب سے پہلا لفظ اما، یہ حرف تنبیہ ہے، حرف تنبیہ اس لیے تاکہ کوئی بات ضائع نہ چلی جائے اور پہلے سب متوجہ ہو جائے کہ بڑی اہم بات ہونے لگی ہے۔
جیسے قرآن کے حروف مقطعات، قرآن کی 114 میں سے 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، اس طرح سے شہید باقر استاد نے ان کی 29 فلسفے بیان کیے، اور ان میں سے ایک فلسفہ یہ کہ اللہ ان حروف مقطعات کے بعد انتہائی اہم بات کرنا چاہتا ہے کہ کہیں کوئی بات ضائع نہ چلی جائے، اس لیے اللہ نے یہ ایک نیا انداز جو اس سے پہلے عرب میں رائج نہیں تھا اختیار کیا، کاف یا ہا غین صاد، تاکہ عرب اس ایک روٹین سے ہٹ کر نئے انداز کو دیکھتے ہوئے متوجہ ہو جائے کہ پروردگار کیا کہنے لگا۔ اسی طرح سے حرف تنبیہ، تاکہ میرا کوئی ایک لفظ ضائع نہ چلا جائے۔ ختمی مرتبہ یہ کلام بلاغت کی عجیب مثال ہے، فرمایا اما متوجہ ہو جاؤ، ہوشیار، پھر شریک قسم اٹھائی، واللہ اللہ کی قسم، لَأُوتِيَنَّ، لام تاکید، نون پھر نون تاکید ثقیلہ، جس کا مطلب ہے ضرور بالضرور، قرآن مجید کی آیت ہے، ختمی مرتبہ قرآن فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی تم کسی کام کو کل کے ساتھ منسوب کرو کہ میں کل ایسے کروں گا، تو ساتھ انشاءاللہ کہا کرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ختمی مرتبہ کی سنت ہے زندگی میں، جب بھی کسی کام کو کل کے ساتھ ذکر کیا ہمیشہ انشاءاللہ کا۔ آپ کی موجودگی میں اگر کسی صحابی نے کل کا لفظ استعمال کیا اور انشاءاللہ نہیں کہا تو ٹوکتے تھے کہ انشاءاللہ کہو۔ ساری زندگی ختمی مرتبہ نے کبھی لفظ انشاءاللہ کے بغیر کل کے لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ جنگ خیبر کے موقع پر ختمی مرتبہ نے فیصلہ کن انداز اختیار کیا، اور یہ فیصلہ کن انداز بتا رہا ہے کہ وحی الہی ہے اور خدا کی طرف سے بشارت دی گئی ہے۔ اس لیے ختمی مرتبہ نے بغیر انشاءاللہ کے تاکید در تاکید ان لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کی قسم میں ضرور بالضرور کل علم دوں گا اسے، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَہ، کل علم اسے عطا کروں گا۔ پہلا وصف، 6 وصف بیان کیے ختمی مرتبہ نے اپنے اس کلام میں۔ رجلن، جو مرد ہوگا، تو ختمی مرتبہ نے بتایا کہ مرد ہونا اور ہے اور مرد صورت ہونا اور ہے۔ رجلن، اور پھر دوسرا وصف بیان کیا، کرار۔ امام راغب اصفہانی نے کرار کا معنی کیا بیان کیا؟ کرار یعنی بے ہم، مسلسل حملے کرنے والا۔ ایسا نہیں کہ ایک حملہ کرے پھر کامیاب ہو جائے پھر چھوڑ دے اور بیٹھ جائے یا آرام کرے، نہ، حملہ کرے اور ایک حملہ کرنے کے بعد پھر دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، حملوں پر حملے، بے ہم، مسلسل، بالاستیعاب حملے کرنے والا۔ کرار، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، علم دوں گا کل ضرور بے ضرور اسے، رجلن، جو مرد ہوگا، کرارن، جو کرار ہوگا، ڈٹ کر لڑنے والا، اور پھر غیر فرار۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی جعفر حسین، کہ یا تو یہ قید توضیحی ہے یا قید احترازی ہے۔ اگر قید توضیحی ہے تو مطلب یہ کہ بہت شجاع اور دلاور اور ہمت والا، اور قید اگر احترازی ہے تو پھر یہ دوسروں پر طنز کیا جا رہا ہے کہ ان کی شکلیں صرف مردوں جیسی تھی لیکن حقیقت میں ان کے اندر مردانگی موجود نہیں تھی۔ یہ مختصر ترین کلام ہے لیکن اتنی بلاغت ہے کہ اس میں بھاگنے والوں کے خد و خال بھی روشن کیے ختمی مرتبہ نے، اور فاتح خیبر کے چہرے کی منظرکشی بھی کر دی۔ واللہ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، اور پھر یحب اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، محب خدا، محب رسول۔ اور اگلی خصوصیت، یحبہ اللہ ورسولہ، صرف اللہ کا محب نہیں ہوگا، صرف رسول کا محب نہیں ہوگا، بلکہ محبوب خدا اور محبوب رسول، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور آخری خبر جو دی، یفتح اللہ علی یدی، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا، نصرت عطا کرے گا۔ جیسے یہ بات سنی
اب جیسے کوئی انشاءاللہ کا لفظ نہیں، تاکید در تاکید، یقین اندر یقین، ضرور بالضرور، ان لفظوں کو سننے کے بعد ہر ایک کے اندر شمع امید جاگ گئی، شاید میں خوش نصیب ہوں، اس لیے کہ علی کی طرف سے سب مطمئن تھے کہ وہ تو بیمار ہے، آنکھیں خراب ہے، علی نے جانا نہیں، تو ہم میں سے کوئی ہوگا، ہو سکتا ہے ہم ہو، کم سے کم ان افراد کو توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی جو پہلے چند مرتبہ جانے کے بعد واپس آ چکے تھے، اس لیے کہ ختمی مرتبہ نے جو افراد جو الفاظ استعمال کیے ان افراد کی روشنی میں اب یہ خارج ہو جاتے ہیں اس تعریف سے، لیکن پھر بھی امید ہے، تفوق پر پسندی اور جاہ طلبی کا عنصر ہے، امید لگی ہوئی ہے، اور جب بھی پلٹ کے آتے تھے تو سپہ سالار شکوہ کرتا تھا اپنے سپاہیوں کا، اور سپاہی شکوہ کرتے تھے کہ سپہ سالار میں کمی ہے، ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے، لیکن ختمی مرتبہ نے فوج کو نہیں بدلا، سپہ سالار کو بدلا، اور اگلی صبح تیار ہو کے آئے۔ امام اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری میں یہ لفظ لکھے کہ یہ رات صحابہ کرام نے بڑی مشکل اور بے چینی سے گزاری، ساری رات جاگ کر صبح کا انتظار کرتے رہے، کروٹیں بدلتے رہے، نہیں معلوم صبح کیا ہونے والا ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز، یہ عزت و شرف، یہ کمال، یہ علم کل کسے عطا ہوگا۔ اور جب دوسرے دن صبح ہوئی، سب زرد برق لباس پہن کر آمادہ اور تیار ہو کر یہ 1600 افراد پیغمبر کے خیمے کے باہر جمع ہیں، علی بیمار ہیں اپنے خیمے میں، اور ابو سلمہ نے جا کر خبر دی کہ پیغمبر نے یہ اعلان کیا تھا کل۔ مولا متقیان نے اس کی بات سن کر صرف ایک جملہ کہا، اے ابو سلمہ، جسے اللہ محروم رکھنا چاہے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ عطا کرنا چاہے اسے کوئی محروم نہیں رکھ سکتا۔ اب 1600 افراد پیغمبر کے خیمے کے گرد جمع ہیں، باہر جمع ہیں، آقا تشریف لائے، اور امام اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری میں، جس کی ایک ایک حدیث کو قرآن کے بعد اہمیت دی جاتی ہے، ایک ایک بات کو لکھا ہے، کہا کہ ایک شخصیت کا نام دیا جو اپنی گردن کو لمبا کر کے دکھا رہے تاکہ پیغمبر کی نگاہ پڑ جائے، شاید سمجھ رہے کہ پیغمبر ظاہر بین ہے، اگر میں نے دکھایا نہیں تو کیسے پتہ چلے گا میں کتنا بڑا شجاع ہوں، در حالی کہ پہلے کئی مرتبہ کوشش کر چکے تھے۔ اور سعد بن ابی وقاص سے متعلق لکھا امام اسماعیل بخاری نے کہ وہ پہلے تو آلتی پالتی مار کے بیٹھے تھے جیسے آپ بیٹھے، اور پھر جب رہا نہیں گیا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اور پھر پورے مجمع پر ختمی مرتبہ نے طائرانہ نگاہ ڈالی، اور سب کو دیکھنے کے بعد اب ایک سوال پوچھا کہ علی کہاں، علی کہاں ہے؟ سب نے بیک زبان بتایا یا رسول اللہ علی بیمار ہے، وہ چلنے کے لائق نہیں ہے، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، فرمایا علی کو لے کے آؤ۔ چند اصحاب اٹھے اور سہارا دے کر دونوں طرف سے مولا متقیان کو لے کے آئے، چونکہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پیغمبر نے علی کا سر، یہ تمام تاریخوں کے متفقہ جملے عرض کر رہا ہوں، اپنے زانوں پر رکھا، پھر اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا، اور اس کے بعد علی اسی لمحے شفایاب ہوئے، اور علی فرماتے ہیں پھر زندگی میں کبھی مجھے دوبارہ آنکھ کی تکلیف نہیں ہوئی، یہ لعاب رسول کا اثر تھا۔ اور اس کے بعد خود تیار کیا علی کو، اور علی جب چلے تو ایک سوال پوچھا، آقا بتا دیجئے کب تک لڑنا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا جب تک اسلام قبول نہیں کر لیتے۔ علی چلنے لگے، صحابہ نے آواز دی، اے علی، ابو تراب، ابو الحسن تھوڑا سا رک جائیے، ہمیں بھی لیتے جائیے، لیکن پہلا موقع ہے۔ علی نے کسی کا انتظار نہیں کیا، سرعت کے ساتھ اس انداز سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اور اب صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ 7واں قلعہ ابن ابی الحقیق جسے قلعہ خیبر کہا جاتا ہے، پیش قدمی شروع کی، یہاں تک کہ کچھ صحابہ بھی ملحق ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے مرحلے میں مرحب کا چھوٹا بھائی حارث آیا، سج دھج کے تیار ہو کے، لیکن علی ابن ابی طالب نے اگلے ہی لمحے حارث کو اور اس کے باقی 18-20 میں سے 18 ساتھیوں کو حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا۔ جیسے یہ منظر دیکھا، اور اس سے پہلے کیا عجیب کام ہوا جسے طبری نے بھی لکھا، حتیٰ ابن خلدون جیسے متاثر مورخ نے بھی لکھا کہ علی کے چہرے پر ایسے جلال کے آثار تھے جو اس سے پہلے کبھی مشاہدہ نہیں کیے گئے، یہاں تک کہ قلعہ کموس کے باہر اس پہاڑی چوٹی پر سامنے میں علی نے اپنے علم کو اس طرح سے گاڑا کہ جیسے مٹی میں اترتا چلا جاتا ہے، علی کا علم اس سنگلاخ وادی میں پتھر میں اترتا چلا گیا۔
इस मंजर को देखकर दुश्मन दहशत ज़दा हो गया। हारिस को, उसके 18 साथियों को हरफे गलत की तरह से नाबूद किया। यहाँ तक कि मरहब ने जब अपने भाई को इस तरह से मरते देखा, तड़प कर बाहर आया। और किस तरह से लिखा है तारीखों में, इसने खोट डबल पहना है, ज़रा डबल, नेज़ा डबल, तलवार डबल। यहाँ अगर मैं बयान करूँ तो बात फैल जाएगी, लेकिन फिर मैं दोबारा साहिबान ज़ौक़ के लिए जनाबे ज़ैदी मरहूम का जुमला अर्ज करूं। उनसे पूछा कि जरा आज हमें जंग खैबर सुना दे। तो क्या सुनो, खैबर में कुछ नहीं हुआ था। क्या इतनी मारूफ जंग है और आप फरमा रहे कुछ नहीं हुआ था? कुछ तो हुआ था, जो हुआ वो बता दीजिए। कब बस खैबर में एक छोटा सा काम किया दीजिए। कौन सा काम? कल मरहब जो मुकाबले में आया तो उसने ज़रा भी डबल पहनी थी, खौद भी डबल, नेज़ा भी डबल और तलवार भी डबल। तो हर शय डबल थी। और अली की निगाह पड़ी तो देखा कि हर चीज तो डबल लेके आया, खुद सिंगल है, वो अच्छा नहीं लग रहा, इसे भी डबल कर देना चाहिए। इस तरह से इसको फिन्नार किया। और अब अली आगे बढ़े और अब तमाम तर यहूदी जो बाहर किले के बाहर सफ आ रहा थे सैकड़ों की तादाद में, अली आगे, अली की तरफ बढ़े। और अली इब्न अबी तालिब तन्हा आगे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ सहाबा जो साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अली किसी की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ तक एक यहूदी पहलवान ने एक ऐसा उछटता हुआ वार किया कि अली की ढाल, अली की सिपर हाथ से छूट गई और एक मर्तबा अल्लाह के जलाल को जलाल आया। अब अली आगे बढ़े और खैबर के उस दरवाजे को जिसे 20 लोग मिलकर खोलते थे और मिलकर बंद करते थे, एक मर्तबा इस दरवाजे में हाथ रखा और इसको झटका दिया। देखिए मेरे अजीजों, आपके दाएं बाएं ये दरवाजे मौजूद हैं। अगर कभी आपको अपने घर में कोई दरवाजा उखाड़ना पड़ जाए तो उसके लिए फिर बनना या मिस्त्री 1 से 2 दिन खर्च करता। उसके कब्जे और वो कुंडे जो दीवार के अंदर पैवंस होते हैं, पहले उन्हें निकाला जाता है ताकि दरवाजा बाहर निकाला जा सके। और खैबर का वो दरवाजा, खुद सोचे उसकी जसामत को, उसके वजन को, इतना बड़ा दरवाजा जिसे 20 पहलवान मिलकर खोलते थे और बंद करते थे। एक मर्तबा अली ने इस दरवाजे में हाथ डाला और फिर इसे खींचा, दरवाजा उखड़ा। और मिक़दाद बिन अस्वद रिवायत करते हैं कि मैंने अपनी निगाहों से ये मंजर देखा, जिस तरह से किले खैबर में जलजला आ रहा था, गर्द गुबार उठ रहा था, यहाँ तक कि यहूदी भाग रहे थे। जो मर रहा था वो भी भाग रहा, वो भी उसकी जुबान पर भी अली था, और जो जख्मी था उसकी जुबान पर भी अली था, और जो भाग रहा था उसकी जुबान पर भी अली था। और अली दर खैबर को उखाड़ने के बाद इस इत्मीनान से खड़े मुस्कुरा रहे हैं। ये अली की कैफियत है। लेकिन जो जुमला अली के बाब में जहां से मैंने बात शुरू की, अली क्यों अबदी है, अली क्यों सरमदी है, अली क्यों लाजवाल है, अली क्यों आफाकी है, अली क्यों यूनिवर्सल है, अली क्यों हमगीर है, अली क्यों अबदी हैसियत रखते हैं तारीख में? इसलिए कि अली ने 63 सालों में एक लम्हे के लिए भी कभी किसी इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जह नहीं होने दिया, हमेशा खुदा की तरफ बुलाया। चूंकि आज जवान बड़ी तादाद में मेरे सामने बैठे हैं, कभी कभी मैं मिसाल अर्ज किया करता हूँ, लेकिन आज फिर ये मिसाल अर्ज कर रहा हूँ। देखिए हमारी जिंदगियों में देखते हैं बहुत सारे अफराद मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद मुकम्मल नहीं होती, तख्ती पहले लगाते हैं। इमाम बारगाह तामीर किया, मुकम्मल नहीं हुआ, पहले तख्ती लगी है, कुछ और काम कर दिया, तख्ती लगी है। यहाँ तक के इबादत से निकलकर दुनिया के मामलात में, और अगर हम अपने समाजी रवैयों को समझना चाहें तो मामलात और इबादत से निकलकर खेल के मैदान में आ जाइए। ये जवान जो काफी तादाद में मेरे सामने बैठे शौक से खेलते हैं, जिस खेल को इस मुल्क का कौमी खेल कुछ और है हॉकी, लेकिन खेलते क्रिकेट है। और जो बुजुर्ग बैठे अगर खेलते नहीं तो देखते हैं, कम से कम जिस 2 रोज हमसाया मुल्क के साथ आपका मैच हो, फिर टेलीविजन के सामने बैठ जाते हैं और बड़ी खुशी से देखते हैं। ये क्रिकेट क्या है? एक बड़ा सा मैदान है जिसके वसत में 3 डंडे गाड़ते हैं जिन्हें विकेट बोलते हैं, और उनके सामने एक बल्लेबाज खड़े हो जाता है और सामने से मुखालिफ टीम का एक खिलाड़ी वो अपने हाथ में गेंद लेता है और फिर भागता हुआ आता। उसकी कोशिश है कि इतना निशाना लेकर तेजी से, सुरत से गेंद फेंके ताकि सामने जो 3 डंडे हैं
یہ گیند ان ڈنڈوں میں سے کسی کو چھو لے اور گرا دے، اس لیے کہ اگر ڈنڈا گرا تو وہ بلے باز اس کو میدان سے نکلنا پڑ جائے گا، وہ آؤٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ کا یا مخالف ملک کا کھلاڑی اتنی مہارت سے گیند پھینکے کہ وہ کسی وکٹ کو اکھاڑنے میں کامیاب ہو جائے، بزرگ بھی دیکھتے ہیں، وہ بیٹھ کر کلیپنگ کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بالر اس مہارت سے گیند پھینکے اور وہ ڈنڈا اکھاڑنے میں کامیاب ہو جائے تو مجھے بتائیں اس کا عکس العمل کیا ہوتا ہے، اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ پورے میدان میں دوڑتا ہے، چکر لگاتا ہے، اور اس کے ساتھی اسے اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے ہیں۔ توجہ، بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں، میرے بعد سید بزرگوار پڑھیں گے، وہ تشریف لا چکے، سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو اور آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھی باقی کھلاڑی اسے اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے ہیں، اور پھر وہ کھلاڑی جس نے یہ بال پھینکی ہوتی ہے یہ اپنے بازو بار بار فضا میں بلند کرتا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ مسل دکھا رہا ہے۔ کیا کیا؟ ایک وکٹ اکھاڑی۔ یہ ہم ہیں اور ہمارے سماجی اور معاشرتی رویے کہ ہمارا بولر ایک وکٹ اکھاڑے تو دنیا والوں کو اپنے مسل دکھائے، اور وہ علی ابن ابی طالب جو خیبر کے اس دروازے کو جسے 20 لوگ مل کر کھولتے تھے اور 20 لوگ مل کر بند کرتے تھے، ایک جنبش دست سے اس دروازے کو فضاؤں میں اچھال دے، اور اچھالنے کے بعد علی یہ فرمائے کہ یہ دروازہ میں نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی۔ اسی لیے شیخ سعدی نے کہا علی آموز اخلاص عمل، یہ علی کی شجاعت ہے۔ مجھے بتائیے اسلام کی ان 83 جنگوں میں سے کسی ایک جنگ کا نام لیجئے جو وجود مبارک علی کے بغیر فتح ہو گئی۔ سید بزرگوار تشریف لا چکے ہیں، آخری جملہ آج ہمارے کورس میں، ہمارے نصاب میں آپ لکھ کے ہمارے بچوں کے پیغام دے رہے ہیں، علی نے فلاں کی بیعت کی۔ علی نے کبھی کسی کی بیعت نہیں کی۔ پہلے سمجھے کہ علی کون ہے۔ اسی جملے پہ گفتگو سمیٹ رہا ہوں، یہ جنگیں ہو جائیں، یہ سورہ برات کی تبلیغ ہو جائے، کیوں پیغمبر نے ایک فرد کو بھیجا اور واپس بلا لیا؟ اس لیے کہ وحی نازل ہوئی کہ اے رسول یا خود جائیے یا اسے بھیجیے جو آپ کا نفس ہے، آپ کی جان ہے، جو اس سورہ کی تبلیغ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو جو فرد ایک سورہ کی تبلیغ کی حیثیت نہیں رکھتا وہ پورے قرآن کی تبلیغ کی صلاحیت کیسے رکھ سکتا ہے؟ فاطمہ کو لے کے جانا ہے، فاطمہ بنت زبیر، فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت اسد، کون لے کے گئے؟ علی۔ اور ہجرت کے موقع پر کون ختمی مرتبت کے بستر پر سویا؟ اگر علی نہ سوتے۔ یہ مصریال ہے، راول پنڈی، یہ آپ کے حجرے اور آپ کے گھروں کے کمرے جہاں پر آپ کے بیڈ کے ساتھ سائڈ ٹیبل ہے، اوپر لیمپ پڑا ہوا ہے کہ اگر کوئی آپ اٹھنا چاہیں تو فوراں سے بٹن دبائیں اور روشنی آن ہو جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علی کو پیغمبر جس حجرے میں سلا کے جا رہے ہیں روشنی کا انتظام نہیں ہے، اور باہر دسیوں ننگی تلواریں، اور سب کے سب منتظر ہیں کفر کے سرداروں کے حکم کے کہ کب یہ کہیں اور کب ہم ٹوٹ پڑیں، اور جیسے ہی اشارہ ہوگا ان دسیوں تلواروں نے ٹوٹ پڑنا ہے، اور جو بستر مصطفیٰ پر سو رہا ہے کیا حال ہوگا؟ ٹکڑے اڑا دیے جائیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ علی کے پاس کوئی لائٹ ہے، روشنی کا انتظام ہے، علی بٹن دبائیں کہ نہیں پیغمبر تو جا چکے، میں علی ہوں، نہ ایسی فرصت نہیں ہے۔ یہاں پر ختمی مرتبت کی جان کو بچانے کے لیے مختصر کر رہا ہوں، آخری جملہ، پیغمبر کے بستر پر علی آرام کر رہے ہیں، یہ جان بیچی ہے کتنی مرتبہ اور کتنے مشکل مرحلے پر، صرف جان کا سودا نہیں کر رہے، 13 سال مسلسل محنت کی، تو آپ وزیر کی حیثیت سے گویا اس منصب کو بھی چھوڑ رہے ہیں کہ اگر آج شہید ہو جائیں تو کیا ملے گا؟ صرف جان نہیں جائے گی، ممکنہ منصب بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ کو علی کی یہ تجارت اتنی پسند آئی، دیکھیں آپ سب کے سب جاگ رہے ہیں اور آپ میں دکاندار اور تاجر بھی بیٹھے، دنیا میں تمام افراد اور تاجر اور دکانداروں نے مل کر جاگتے ہوئے ایسی تجارت نہ کی، نہ کر سکیں گے جو علی نے سو کر کی۔
शब हिजरत अली ने क्या बेचा और क्या खरीदा। बस खत्म कर रहा हूं ताकि इसके बाद फिर बैत का नाम ना लिया जाए और ना निसाब की किताबों में लिखा जाए कि अली ने फला की बैत करनी थी इतने महीने बाद। शब हिजरत अली का ये अमल जब खुदा ने तोला तो फिर बैनामा कुरान में जिक्र किया। अगर पैगंबर कह देते तो लोग कहते हदीस है, ज़ईफ है, मुरसल है, नाकाबिल कबूल है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया व मिनन नासे मई यशरी, लोगों में से एक ऐसा है मई यशरी जो बेचता है नफ्सहू, अपना नफ्स, अपनी जान, अपनी रूह, जिंदगी, अपनी हयात, और क्या खरीदता है मरज़ातिल्लाह। अगर बात पहुंची हो तो समेट रहा हूं इसी जुमले पर। शब हिजरत अली ने खुदा को क्या बेचा और क्या खरीदा। शब हिजरत अली ने अल्लाह को अपनी जान बेची और बदले में क्या खरीदा जी, अल्लाह की रजा। नफ्स अली, अली ने अपना नफ्स बेचा, खुदा की रजा खरीद ली। तो अब हिजरत के बाद नफ्स अली कहां है? अली ने तो बेच दिया, तो नफ्स अली खुदा के पास, और खुदा की रजा कहां है? अली के पास। नफ्स अली खुदा के पास और रजाए खुदा अली के पास। अब अगर किसी को अली से बैत लेने का शौक है तो खुदा के पास जाए, इसलिए कि नफ्स अली वहां है। और अगर किसी को रजी अल्लाह बनने का शौक है तो वो अली के दरवाजे पर आ जाए, इसलिए कि अल्लाह की रजा यहां है। अगर उसका सर अली के दरवाजे पर झुक जाए तो रजी अल्लाह है, और अगर कोई अली के मुकाबले में आ जाए रजी अल्लाह तो नहीं है, लानतुल्लाह यकीनन बन जाएगा।